ذوالنورین، اصحاب نبی ہم زلف علی، عثمان غنی عثمان غنی، داماد نبی داماد نبی، عثمان غنی عثمان غنی، آقا نے جنہیں دو بیٹیاں دی، عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دل بر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا کا پیکر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پچھلے جمعہ اسی عنوان کا ایک حصہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ انشاءاللہ مختصراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، یہ کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میری حیات میں، میری موجودگی میں جو زمانہ میرا ہے یہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تین دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو جو زمانہ، جو وقت میری حیات کا، میری موجودگی کا جو دور ہے یہ بہترین دور ہے،
دوسرا جو دور ہے یہ میرے صحابہ کا دور ہے۔ اب دور صحابہ میں ایک طویل تاریخ ہے، آپ اسے اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دور کو فرمایا کہ بہترین دور ہے، اور اس دور کے اندر اہل حق کے ساتھ فتنے، اہل حق کے ساتھ آزمائشیں، اہل حق کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ناروا سلوک، صحابہ کے ساتھ نازیبہ طور طریقے۔ اب پھر یہ جو زمانہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کو تقریباً 1500 سال کے قریب کا وقت گزر رہا ہے، مطلب 1500 سال کے قریب کا وقت۔ اب اس دور کے اندر تو پھر کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے معاشرے کو پاک و صاف کیا تھا گناہوں سے۔ جو معاشرہ مسلمانوں کا تھا وہ معاشرہ بالکل پاک تھا، صاف تھا، دلوں میں کدورتیں نہیں تھیں، عداوتیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، حقد نہیں تھا، بھائی چارگی تھی، آپس میں پیار و محبت تھی، الفت تھی۔ یہ سب ایسا دور ہے اللہ کے نبی نے، جس طرح 4 دھاریاں ملا کر ایک رسی بنا دی جاتی ہے، اس طرح صحابہ کو مواخات کی رسی میں باندھ کر ایک دوسرے کو شیر و شکر کی طرح بنا دیا تھا۔ اس دور کے اندر بھی اتنے فتنے ہوتے ہیں، تو پھر آج جو دور ہے اس دور کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر تو فتنے تقاطر امطار کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ ہر گھر کے اندر فتنہ، ہر انسان کے اندر فتنہ، ہر قلب کے اندر فتنہ، ہر دل و دماغ کے اندر فتنہ۔ اب تو بارش ہو رہی ہے فتنوں کی، اس لیے کہ دجال کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس کی آمد سے پہلے جو خبریں ہیں، جو سنکیت ہے، جو باتیں بتائی گئی تھی، یہ باتیں، یہ علامتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اب یہ تو جو دور ہے، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اسی لیے جمعہ کے دن صبح میں فجر کی نماز کے بعد جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلی جمعہ تک، یعنی مکمل 7 دن ایک وارم، یہ جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک، اس دوران دجال کے جتنے فتنے رونما ہوں گے، اٹھیں گے، اللہ پاک اس انسان کو دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرو۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھو، اگر پڑھنا نہیں آتا فی الوقت قرآن کھولو، سورہ کہف کے اوپر انگلی رکھو، پھیرتے چلو پھیرتے چلو، اس طرح انگلی پھیرتے پھیرتے پورے سورہ کہف ختم کرو، اللہ اس کی برکت سے بھی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العثمان فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، یعنی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا عثمان فی الجنہ، بلکہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے سلسلے میں 2 مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ایک موقع پر حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس شخص کو فتین اور باغی قتل کر دیں گے۔ بغاوت کا دور ہوگا، اس دور کے اندر یہ شخص قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔
6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ احرام باندھ کر نکلے مکہ المکرمہ میں عمرے کی نیت سے۔ حضور علیہ السلام جب نکلے تو کافروں نے محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ فرمایا اور فرمایا عثمان تمہارا مال تمہاری دولت مکے کے جو آج مشرکین ہیں ان پر صرف ہوئی ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جو مشرکین جو ہمارے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو صحیح عقائد کے دشمن ہیں، ان پر تمہارا مال لگائے کسی وقت تمہارے مال کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری رشتہ داری کی طولت ہے، یعنی بہت زیادہ رشتہ دار ہیں تمہارے، تم چاہ کر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جاؤ تم وہاں جا کر کہو کہ اس مرتبہ ہم آ گئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، ہم واپس لوٹ جائیں گے، ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، امن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے بھی نہیں تھے۔ یہ جو یہودیوں کا جو گروہ ہے یہ ایسا مکار طبقہ ہے، انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ایک موقع پر فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو انہوں نے جو قتل کیا ہے ناحق قتل کیا ہے، بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، نبی کے صحابہ کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی کے دور سے بھی ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جب صحابہ کی اجتماعی کیفیت ہوتی تھی تو صحابہ کے اجتماع میں پھوٹ ڈالنا، وہاں گھس جانا، صحابہ کو انتشار کر دینا، یہ یہودیوں کا عین موقف ہے جو اس زمانے سے چلا رہا ہے، جو آج تک چل رہا ہے۔ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آئے، امت مسلمہ ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، بالکل یہ بات ان کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے اسلام کے شعر ہیں جب ان کے اندر ایک تائیت آ جاتی ہے تو پھر یہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ٹکرانے کے لیے آرام سے چل پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ خون ہے، یہ خون کے اندر وہ گرمی اور شدت ہے جنہوں نے بدر کے اندر اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اس لیے ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے، اور بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بڑے بڑے لوگ بھی نادانی کر لیتے ہیں، ان کے جال کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی عیاری اور مکاری کو سمجھ نہیں پاتے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہے امت کا جب بھی نقصان ہوا ہے یہ انہی حالات میں ہوا ہے۔ ان کی سازشوں کو جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں مکر سے، ماکرین کے مکر سے اور یہود اور نصارہ دجال کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ جب خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، جبکہ حضرت عثمان کو ابھی شہید نہیں کیا گیا تھا، یہ خبر اڑ گئی، اڑا دیا گیا خبر۔ اس وقت مقام حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے، ایک درخت تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ وہ درخت، اسی کے سلسلے میں یبایعونک تحت الشجرہ، جب بیعت کی تحت الشجرہ درخت کے نیچے۔ اور اب کیا کیفیت ہے معلوم درخت کی؟ اس درخت کو پورا فینسنگ کر کو دیوارہ اٹھا کو کمپاؤنڈ کے اندر کر ڈالی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں، اس کی وجہ کیا معلوم؟
یہ جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہمارے ان علاقوں سے جاتے نا لوگ، ایک قسم کی بیجا اندھی تقلید کرنے والے لوگ. کہیں آ گیا تاریخ میں یہ وہ ستون ہے، اس ستون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فوراً جا کر وہ ستون کو انکھیاں کو لگا رہی، چوم رہی. ہماری محبت عقیدت اپنی جگہ، لیکن عقیدت اور محبت میں ایسی حرکت نہ کرے جس سے دین کی پامالی ہو رہی ہو، ہمارے عقائد پر حرف پڑ رہا ہو. مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک مسجد ہے، یعنی مکے سے جو ہی نکلتے ہیں تقریباً 1-2 کلومیٹر کے اندر اندر ہی مسجد ملتی ہے، جس کا نام ہے مسجد شجرہ. کیوں ہے مسجد کو عربی میں شجر کہتے ہیں درخت کو، عربی میں شجر کہتے ہیں درخت کو. مسجد کا نام شجرہ کیوں رکھا گیا؟ ایک درخت تھا وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے باہر نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے میں چل رہے تھے تو ایک کافر کو جب ملاقات ہوئی کافر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے وحدانیت سمجھائی، اللہ کا دین سمجھایا. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، کیا آپ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر ہی ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ میں کیسے مان لوں، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جب کافر یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بتا تجھے کس چیز پر شہادت دوں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کس طرح سے میری نبوت کا اقرار کرنا چاہتا ہے؟ تو جیسے چاہتا ہے ویسے میں اظہار کروں گا انشاءاللہ. کافر کھڑا ہوا تھا، اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ اس درخت سے گواہی دلوا دیجیے. درخت اگر گواہی دے دے تو پھر میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا، آپ کی رسالت کو اقرار کر لوں گا، میں مان لوں گا. لیکن اگر آپ یہ درخت سے گواہی نہیں دلوا سکتے، یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا، تو پھر میں آپ کو نبی نہیں مانتا. جبکہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر جو آئے، اصل مقصد یہ دکھانا نہیں تھا. درخت سلام کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے. مقصد پیاسی انسانیت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا مقصود تھا. اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا تو رسول اللہ آپ یہ درخت کو کہو کہ درخت آ کر گواہی دے اور میں مان لوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو درخت تھا اس درخت کی طرف اشارہ کیا. صرف اللہ کے نبی اشارہ کرنا تھا، وہ جو درخت ہے اپنی جڑوں کے ساتھ باہر نکلا. وہ جو مسجد شجرہ ہے وہاں بھی یہ تاریخ لکھی ہوئی، اندر ایک چھوٹا سا کتبہ ہے، اس کتبے کے اندر عربی میں پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور کتب سیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ باہر نکلا، باہر نکل کر آیا، درخت اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا، بالکل تہ تک جتنی جڑیں تھیں ان جڑوں پر کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا اور درخت کہنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. درخت نے جب کہا، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے نبی آپ کی ذات مبارک پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، یقیناً میں بے جان درخت
میں بے زبان درخت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ جب درخت نے گواہی دی، گواہی دے کر درخت بالکل اپنی جگہ پر چلا گیا اور نصب ہو گیا، جہاں سے نکلا تھا وہیں پر جا کر نصب ہو گیا۔ جب کافر نے دیکھا تو اس نے کہا یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اب اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر میں انکار کروں تو پھر میری ہلاکت، میری بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے اسلام کو تسلیم فرما دیں۔ ایک واقعہ ہوا، حضور کا وصال بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد لوگ جب حج عمرہ کے لیے جانے لگے، اس درخت کے پاس جاتے اور درخت کو چومتے، اسے آنکھوں سے لگاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں اس درخت کا قلعہ کما کر دیا، اس درخت کو کاٹ کر وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں وہاں کی پیش کر سکتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم جو کہا، یہ وہی درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے بیٹھے، مطلب جو آج بھی مقام حدیبیہ میں ہے اسے حکومت نے کمپاؤنڈ کے اندر حصار کر دیا ہے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ او میرے صحابہ، لوگ، میں تو ثالثی کے لیے بھیجا تھا لیکن لوگوں نے میرے پیارے عثمان کو شہید کر دیا ہے، اب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے، آپ میں سے کون تیار ہے جو آج اللہ کے نبی کے ساتھ چلے؟ ایک ہاتھ رکھا، دھڑلے سے جتنے صحابہ تھے ایک بعد دیگرے اللہ کے نبی کے دست مبارک پر ہاتھ رکھتے گئے اور بیعت کرتے گئے۔ اسے فرمایا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ ایک بعد دیگرے ہاتھ رکھتے گئے۔ جب سب نے ہاتھ رکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا دہنا ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ جس غزوے میں اب ہماری شرکت ہوگی، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ جتنے ساتھ ہیں یہ میرے پیارے صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وکالت میں حضرت محمد الرسول اللہ عثمان کی طرف سے پیغمبر اپنا ہاتھ پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بالکل تیار، صحابہ بھی تیار۔ پھر خبر پہنچی، جو خبر اڑی تھی یہ غلط اور جھوٹی ہے، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے اور صحابہ سے وہ پیار و محبت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان سے متعلق واقعہ تھا، بلکہ صلح حدیبیہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اور محرم کی پہلی تاریخ کو، حضرت عمر کے وصال کے بعد، حضرت عمر کی شہادت کے بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب کسے خلافت کا انتخاب کریں، تو صحابہ نے بیٹھ کر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت عثمان کی جو خلافت تھی، اس خلافت کے دور میں کچھ محاسدین، کچھ معاندین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزامات عائد کرنے لگے۔ حضرت عثمان پر جتنے الزامات تھے ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ اقربا پروری، یعنی حکومت کے فنڈ سے، حکومت کے پیسے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی پرورش کرتے ہیں،
اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان کو قطعاً بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان خود مالدار تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ حضرت عثمان اللہ کی راہ میں بہا دیتے، جب کسی صحابی کو تکلیف پہنچتی، ضرورت پڑتی، اللہ کے نبی کہلوا بھیجتے، جاؤ عثمان سے کہو کہ محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے۔ جب آ کر کہتے اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو حضرت عثمان نے اپنی دولت کا دروازہ کھول دیتے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اپنی شادی کے موقع پر حضرت فاطمہ سے نکاح کا موقع تھا، زرہ بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ درمیان میں حضرت عثمان ملے، فرمایا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ زرہ بیچنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کہا کہ میں حضرت فاطمہ کا مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جوڑے جہیز کا جو مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو جہیز میں چکی دی گئی تھی، بی بی فاطمہ کو جہیز میں لوٹا دیا گیا تھا۔ غلط فہمی دور فرما لیں، حضرت علی زرہ بیچنے گئے تھے، درمیان میں حضرت عثمان ملتے ہیں اور فرمایا عثمان کا حضرت علی سے فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ کیوں بیچ رہے ہو؟ اس لیے کہ فاطمہ سے میرا نکاح ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زرہ بیچ کر فاطمہ کا مہر بھی ادا کروں گا، چمڑے کا بچھونا بھی خریدوں گا، چکی بھی خریدوں گا، اور جتنی چیزیں گھر کی ضروریات ہیں اسے ضرورت پڑی تو وہ ضرور خریدوں گا، یہ خریدنے کے لیے میں زرہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے زرہ ہاتھ میں لیا، اپنے دست مبارک سے کچھ عطا فرمایا اور فرمایا علی جاؤ، یہ زرہ بھی تمہاری ہے، اور جتنا فاطمہ کی شادی پر خرچ ہوگا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی کے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھے اور فرمایا اللہ عثمان کو غنی کر دے، اللہ عثمان کو مالدار کر دے، اللہ عثمان کے مال کو قبول فرما لے، اللہ عثمان کی جان کو قبول فرما لے۔ ایک آدمی اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے مال کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعائیں۔ یہ مسئلہ تھا حضرت عثمان کا، لیکن بعد حسد کرنے والوں نے، جلنے والوں نے حضرت عثمان کے تعلق سے بات اڑا دی کہ عثمان پر اقربا پروری کا الزام ہے۔ پورے الزامات بری ہوئے، لیکن 40 دنوں تک بغاوت بڑھتی گئی، بغاوت بڑھتے بڑھتے 40 دنوں تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40ویں دن جب اندر گھسے، تلوار سے وار کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے وار کو بچانے کے لیے حضرت عثمان کی وفادار بیوی حضرت نائلہ آگے بڑھی، تلوار کا وار ہوا، باغیوں نے جب تلوار ماری، حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے سر پر وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، قرآن کھلا ہوا تھا، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ جامع القرآن تھے، کامل الحیاء والایمان تھے، ذو النورین تھے۔ اللہ نے بہت ساری فضیلتوں سے مشرف فرمایا تھا حضرت عثمان کو۔ جب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، باغیوں نے وار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے جو پڑے اس آیت پر پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بس اللہ تیرے لئے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ حسد کرنے والے، یہ لوگ حقد کرنے والے، عثمان تیری خون کے چھینٹے جہاں پڑ رہے ہیں، وہ آیت بھی بتا رہی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ ذات سننے والی ہے، وہ ذات علم بھی رکھتی ہے، وہ اللہ کل روز قیامت تمہارا مقدمہ سنے گا، اور اللہ کو پورا علم ہے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی جو شہادت کا واقعہ ہے، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ غلط فہمی میں ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ جہالت اور لا علمی میں ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہو، لیکن اسلام کی جو آبیاری ہوئی ہے یہ صحابہ کے خون کی بدولت ہوئی ہے۔ صحابہ نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، تب جا کر اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عنوان ہے، میں کچھ باتیں بہت ضروری جب لگتی ہیں، مطلب آج حالات میں اس کو پہلے سے متنبع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی جمعہ تھوڑا جلدی آ جاؤ، اس لیے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے ان حالات کے پیچھے کیا راز ہے، کیا چیزیں ہیں، اس وقت ہماری اولاد پر کیا ہو رہا ہے، یہ چند باتیں، ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں، دوسرا حالات جو چل رہے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر حکومت کی طرف سے جو باتیں اور وہ ایسا کچھ جو ہو رہا ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھو ایسے جب مواقع آتے ہیں تو قدردانی کے ساتھ مساجد میں جلدی آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ پھر جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر ہمارا مزاج کیا ہے، مسجد کے گیٹاں پھلاندنا، نکو آگے تو ہمیں زبردستی آنا۔ حکومت کی طرف سے جب منع کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم زبردستی آتے ہیں، اور جب آنے کے مواقع ہے، دروازہ کھلا ہے، تو پھر اس وقت ہم بہت دیر سے آتے ہیں۔ یہ مزاج بدلیں، آئندہ جمعہ تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حالات حاضرہ میں آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا جو رخ بدل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آج ہمارے بچوں کو کس طرح کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اگلی جمعہ بتاؤں۔ اللہ سے دعا فرمائیں۔